بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ شیروانی جڑی چھوائی سی نا انہوں پا کے ذرا شیشے کے انہیں ایک باری پھر کل راتی کھلو کے ویکھیا ہے اور عمران خان کے مد مقابلہ آ گئے ہیں، کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ مصرع مجھے اس طرح سے یاد آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ دوسروں کے اوپر بڑے ہی زیادہ الزامات لگایا کرتے تھے، بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، بہت ساری گفتگو ایسی کرتے تھے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ جو باتیں کرتے تھے آپ یقین کریں وہ ساری کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اب ان کے سامنے آ رہی ہیں اور تڑا تڑ آندھی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ 24 لوگ جو اب تک عمران خان کے سامنے آ چکے ہیں کہ جا بہو اسی تن ووٹ نہیں دینا، جو مرضی کر لے۔ اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ کھل کر سامنے آ گئے ہیں ان کے گھروں کے باہر مظاہرے شروع کر دیے ہیں، وہاں پر لوٹے چھوٹے لٹکانے شروع کر دیے ہیں، وہاں پر انہوں نے پوسٹر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کے گھر کے باہر کیا پوسٹر وغیرہ لگائے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ وجیہہ اکرم صاحبہ ہیں لاہور سے ایم این اے ہیں، یہ اسپیشل سیٹ کے اوپر آئی ہوئی ہیں، ان کے گھر میں ہوئے ہیں، گھر کے باہر ہوا، اور باہر بھی اور بھی جو لاہور سے باہر جو ایم این اے جہاں جہاں کے ہیں ان کے گھروں کے باہر ہو رہے ہیں۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ وہ انتہائی کرپٹ ہیں، پیسے کے بغیر فائل نہیں دی، پتہ نہیں پی ٹی آئی والے نے روزانہ دی پتہ نہیں کنے 100 ارب دی کرپشن بنائی سی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وہ چیزیں ان کی کھل کر سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کی ٹکٹ پر جیت کے آئے تھے۔ احمد حسن ڈیر صاحب جیت کر آئے تھے۔ احمد حسن ڈیر صاحب جو ہیں یہ وہی بھائی ہیں جو پرسوں رات جا کے مشرف با اسلام یعنی مشرف با شباز شریف ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے چرنوں میں جا کے انہوں نے آگے حاصل کیا ہے۔ یہ وہی صاحب ہے، نام میں نے اس لیے نہیں لیا تھا کہ منع کیا تھا انہوں نے کہ یار نام نہ لیجیے گا، سورس سے منع کیا تھا۔ دوسری شخصیت رانا قاسم نون صاحب تھے، وہ بھی اب چونکہ سامنے آ چکے ہیں، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں۔ تو یہ جو صاحب ہیں احمد حسن ڈیر صاحب یہ پیپلز پارٹی میں رہے، پہلے ایم پی اے بھی رہے، پھر گیلانی صاحب کے بڑے قریب تھے، اور جب وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب تو ان کے بالکل ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اچھا اب ڈیر صاحب جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی سے اختلاف کیا، 2018 میں ٹکٹ مانگی پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیتا پائے، انہوں نے ٹکٹ شاید بوسن کو دے دیا، پتہ نہیں کس کو دے دیا، ٹکٹ کسی اور صاحب کو دے دیا، مجھے نام بھول گیا ان کا۔ یہ جناب چلے گئے وہاں پر بنی گالا، اور بنی گالا جا کے انہوں نے دھرنا دے دیا، وہاں پر عمران خان سے انہوں نے ٹکٹ لیا دھرنا دے کے، اور دھرنا دے کے ٹکٹ لے لیا، اور اس کے بعد الیکشن کنٹیسٹ کیا اور عبدالقادر گیلانی کو ہرا دیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے مرشد پاک کا گھرانہ ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے، ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ ان کو ہرا دیا اور جیت کر آ گئے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ کل جو وہ بات کر رہے تھے کہ جناب کرپشن ہو رہی بے تحاشا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پر فائلیں لے جا کے دیں کہ سر یہ دیکھیں یہ کرپشن کے ثبوت دیے، اور عمران خان کے پاس سے کر رہا سی بیچارہ کی کرتا ہے، چیڑی بیچاری کی کر رہے تھے، ٹھنڈا پانی پی مرے، مطلب ہے بندہ ساری دنیا نے لڑ لینا، بہو جی کر نہیں لڑا جاتا، سمجھے آپ بات کو؟ بہو جی بڑے ڈاڈے نے، سمجھو نا، اب انسان جو ہے نا وہ رہ جاتا کسی لے آگے نہیں، مطلب جنہ مرضی طاقتور ہوئے، مطلب گھر چ بندہ نہیں لڑ سکتا، بندہ آپ باہر لڑ سکتے ہیں، آپ میرے سے لڑ سکتے ہیں، میں آپ سے لڑ سکتا ہوں، لیکن بھائی نا گھر نہیں لڑائی پائی جاتی۔ تو عمران خان فائلہ سائڈ پہ کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ڈیر صاحب کے مطابق ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کام جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے میرے کہنے پر فون کیا چیف سیکرٹری پنجاب کو، چیف سیکرٹری پنجاب نے سے جب میں آ کے ملا تو انہوں نے من لارا کراتا اور دوبارہ بھیج دیا 7 کلب، یہ جو ہے اپنا سی ایم ہاؤس پنجاب کا، یہاں پہ عثمان بزدار صاحب بیٹھتے ہیں، تو آگے عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑا ہنس کے نا جی میرے تکیا اچھا پھر کرا لیا سی فون پرائم منسٹر تو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ عثمان بزدار نو پتا ہے کہ میری سن کتنے لگی بہو جی، میرا تو بڑا پکا ووٹ ہے، اتوں تو ہلی کوئی نہیں سکتا، یہ معاملہ تھا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ 2019 میں گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ایک تقریب تھی، چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ بھی موجود تھے اس تقریب کے اندر، اور انہوں نے جب بات یعنی تقریران دی واری آئی اور تقریر کی یہ جناب جو عزت مآب ہیں احمد حسن ڈیر صاحب، تو میں وہاں پر رپورٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ آپ نیوز ایک چینل ہوا کرتا تھا، وہ جو کسی بہت ہی معروف شخصیت کی بے تحاشا کیا کہنا چاہیے کہ دیگاں پر کے
खा जाने की वजह तो बंद हो गया। नाम मैं इसीलिए नहीं लेता कि मेरा केड़ा पैसा लगा सी, ठीक है, पैसा तो किसी और का लगा था, लेकिन वो शख्सियत जो है वो आपको मैं बताऊं कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी मरूफ आदमी, बड़ी करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करते हैं और अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं वो अपोजिशन के अरकान को। वैसे अब शुरू हो जाएंगे इमरान को लताड़ना, क्योंकि अब ये अपोजिशन में जाने वाले हैं ना, तो ये हैं बाहर। चले उसको छोड़ देते हैं, आपकी उसके मैटर को। मेरी ज़रा दुखती लग जी छिड़ गई सी, क्योंकि मेरे भी पैसे उन्होंने देने अभी तक, बट एनीवे। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब ये जो है ना अपना अहमद हसन डेर साहब, इन्होंने वहाँ पर तकरीर की और इन्होंने उस तकरीर में कहा कि जनाब वज़ीर आला हाउस में करप्शन का पूरा एक माफिया मौजूद है और वज़ीर आला पंजाब उसकी सरबराही करते हैं। ये रिपोर्टेड है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो रिपोर्टेड है, इन्होंने तकरीर की हुई है। याद रखिएगा, गवर्नर हाउस के अंदर हो, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हो, CM हाउस के अंदर हो, जो भी सरकारी तकरीबात होती है ना, उन सब की पूरी रिकॉर्डिंग बाबूजी जी है ना वो एजेंसियों के पास होती है, पूरी की पूरी। इन्होंने वहाँ पे तकरीर की। बाद में मैंने लियाकत अंसारी, मियाँ असलम इकबाल और 2-3 जो हम रिपोर्टर थे वहाँ पर, हमने इनको रोक लिया। हमने पूछा कि यार ये आपने क्या बात की? तो इन्होंने कहा कि सर मैं गलत नहीं किया था, मैं जो कह रहा हूँ मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मेरे तो पैसे मंगे नहीं यार, मैं पैसे दे के काम कराया। ये बात जो है वो कह रहे हैं। तो अब यही बात जब उन्होंने रात एक प्रोग्राम में की और मैंने सुनी तो मुझे याद आया कि हाँ यार ये बंदा तब भी ये बात किया करता था, लेकिन चूंकि नवी नवी हुकूमत सी ना, सबको ये वहम था कि जनाब ने नहीं, इमरान खान बड़ा ईमानदार है और उसकी हुकूमत में ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मैंने यह वहम कभी भी नहीं रहा, फ्रैंकली पता नहीं क्यों, मुझे कभी नहीं लगा कि करप्शन नहीं हो रही होगी या इमरान खान आ जाएगा तो करप्शन हो जाएगी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे उनकी ईमानदारी या बेईमानी के मामला अलग हैं, वो ज़ाती हैसियत में जो भी करते होंगे वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि जिस सिस्टम तक इसी पहुँच गए हैं, जिस नहज पे हमारी मुल्क और माशरा जा चुका है कि वो उत्ते पाए ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना काज़िम जो हैं वो हमारे मुल्क के बानी, उनको भी आप अगर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जगह पे अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दें, अगर वो आज दुनिया में होते तो भी करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। उसकी वजह यह है कि हमने इतना ज़्यादा जो है ना सिस्टम को ख़राब कर दिया हुआ है कि इसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि तो ये सारे डक्के नहीं ला सकते, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, उसको कम किया जा सकता है और उसको कम करने का जो मेरे पास फार्मूला है वो कोई हुकूमत नहीं बनाती, और वो ये है कि तलीम, सिक्योरिटी और हेल्थ फ्री करें, लाजिम करें। रियासत ने जिम्मेदारी ली हुई है, आइन के अंदर ली हुई है, जब तक कि सरकारी मुलाजमीन को इन तीनों चीज़ों की ज़मानत जो दी आइन में उस पर अमल होता दिखाई नहीं देगा, कोई बंदा जो है सरकारी मुलाजम करप्शन से बाज नहीं आ सकता। पाए ने 40,000 से नहीं गुजारा होता, बड़ी सिंपल सी बात है। खैर बात फिर और तरफ चली जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अहमद हसन डेर साहब ने फिर जो इल्ज़ामात लगाए हैं तो उसके जवाब में लोटे लोटे दी आवाज़ ना काम थोड़ी चलना बाबू जी, ठीक है। आप ये कहते रहे कि जनाब आप बिक गए हैं, 20 करोड़ ले लिया। अहमद हसन डेर एक अमीर आदमी है, मतलब बासत बुखारी साहब जो हैं बड़े अमीर आदमी हैं, समील और गिलानी साहब का नाम मैंने पढ़ा, बड़े अमीर आदमी हैं, और भी राजा रियाज का नाम मैंने सुना, राजा रियाज बहू जी बहुत अमीर आदमी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो तरीन साहब है ना और अलीम खान साहब, ये हुण अमीर होए ने, राजा रियाज होरी बड़े पुराने अमीर ने और उनकी यानी बेतहाशा ज़मीनों के मालिक हैं। वो बहुत सारी जगहों के ऊपर, पता नहीं उन्होंने शो की है कि नहीं की है, पर मैंने पता है कि उनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, मगर और वो ख़ानदान नहीं है, उन्होंने बढ़ाइयाँ नहीं हुई, यानी ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात से चीज़ें रुकनी नहीं हैं। अब इतलात ये हैं कि तरीन साहब को फ़ोन किया इमरान इस्माइल ने, और जनाब उन्होंने क्या होएगा कि भाई मेरे नाल गल कर लो। तरीन साहब ने कहा बहू जी मेरे को टाइम कोई नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं लंदन बैठा ठंडी हवा च आराम ना बैठ के कॉफ़ी पी रहा, ख़बरदार फ़ोन ना करें। उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। ये भी एक बड़ी मुस्तरद किस्म की मेरे पास खबर है। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो काफ लीग है और वो अपना MQM है, वो नवा ही फार्मूला लाए, लेकिन उस फार्मूले को भी रहने देते हैं। शेर रशीद साहब जो हैं, शेर रशीद साहब की बड़ी बुरी हालत है सर। वो कहते हैं जनाब गवर्नर आज ला दो। अच्छा जी, गवर्नर आज लाता है जनाब, किमें लगेगा? आर्टिकल 233 के 32 है वो है जनाब, उसके मुताबिक जनाब वो कहते हैं गवर्नर लगा दें, लेकिन वो अंग्रेज़ी में है ना आइन, उसका उर्दू तर्जुमा भी वैसे मौजूद है, पढ़ लेना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि जनाब अगर किसी सूबे में लगना है तो फिर उत्थों दे सूबे दी जिहड़ी है ना अपना असैम्बली उहदी करारदाद आएगी,
اور جب وہ قرارداد آئے گی پھر صدر لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی اپنا مشورے کے اوپر، وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر، اور پھر جو جس صوبے میں لگے گا اس کے حوالے سے اگلے 10 روز کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے آپ نے اس جو ایکٹ آپ نے کیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کروانا ہے، اس کی منظوری لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تے پائن تے اتنے دے سندھ دا صوبہ پورا دا پورا تاڑا دے اتنے جی کوئی نہیں بچیا، جڑے ہے نے بیچارے ہوئے بھی مطلب چھانگے جے ہے نے، مطلب ادھر ادھر پھر کے گلاں گلا کر کے کوئی کتوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، کوئی جناب کہتا ہے جناب میں گٹر کی صفائی خود کروں گا، اس طرح کے مطلب رنگ باز جو وہاں کے لوگ ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب بھی اس طرح کے کریکٹر ہیں، چلے خیر میں ان کی اس پر نہیں جاتا، مگر میں کہنے کا مطلب وہاں پہ سنجیدہ آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں کی جو حکومت ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی، انہوں نے پائن جس طرح کا رسپانس دیتا ہے تو قرارداد آنا تے بڑی دور دی گل ہے، ایک نواں لانگ مارچ نہ منگا لینا سندھ چوں، مہربانی کرو اس طرف نہ جائیے گا، آپ کو پٹھی پہ جائے گی پائن باقاعدہ طور پر۔ اور قومی اسمبلی کے حالات آپ کے سامنے یہ کہ آپ کے 24 MN ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اتوں تسی اجلاس بلان تو نسے پے ہو، تو اتوں کتوں ہونی۔ تو شہر رشید صاحب نے ایک غلط راستہ دکھایا ان کو، جس پر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب وہ جناب کھل کر سامنے آ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی گورنر آئل لگانے کی بالکل فضول بات ہے، اس طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں، یہ تجویز بالکل غلط ہے، یہ ملک کو دوسری طرف لے کے جانے والی بات ہے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ یہ ویسے سوچنے کی گل ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کیوں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑے پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ مستقبل میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوگا، اور پیپلز پارٹی ان کی رائیول جماعت ہے، تو وہ یہ انہوں نے کیوں ہے، یہ کیوں گورنر راج دے خلاف ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں ایک مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے MKM کی جانب سے اور یہ جو ہیں اپنا کاف لیگ والے ان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان تو بچتے دکھائی نہیں دیتے، اب ان کے پاس اکثریت نہیں رہی، اب وہ بچتے دکھائی نہیں دیتے کسی بھی صورت میں، تو مطلب کوئی بندہ جو ہے وہ انیویٹیبل تو نہیں نہ ہوتا، لہٰذا عمران خان جائیں گھر اپنی جگہ پہ کسی اور کو وزیر اعظم نامزد کرا دیں، بس یہ سننا تھا۔ کہ اس کے بعد جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے میرا خیال ہے، اب یہ میرا خیال ہے سارا، کہ انج کرے شیروانی کڈی اتوں پا کے دیکھی اور پھر فوری طور درزی نے بلایا کہ یار میں پہلے نو تھوڑا سمارٹ ہو گیا، تھوڑی جی کھلی ہے ذرا ٹائٹ کر کے لیا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رال ٹپک پڑی ہے اور وہ وزیر اعظم پاکستان بننے کی تیاریاں کرنی شروع کر دی ہیں، اور انہوں نے اس لیے گورنر راج کی مخالفت کی ہے۔ 63A کے لیے بھی حکومت کہہ رہی کہ جناب ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ باؤ جی پھر ہوئی گل ہے، خان صاحب تسی انگریزی پڑھی، مطلب تسی تو آکسفورڈ تو پڑھے ہو، مطلب شہر رشید تے چلو بیچارہ میرے نال دا مطلب کوئی لال سکول تو پڑھے ہوئے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، اس سے پہلے ایچسن سے پڑھے ہیں، انگریزی لکھی پائے رومن نہیں لکھی، وہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جب ایکٹ ہو جائے گا آپ ووٹ خلاف ڈال دیں گے، اس کے بعد جا کے سر آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اور جتنے ارکان کو میں نے سنا ہے اب تک، جتنے ارکان کو میں نے سنا ہے، احمد حسن ڈیر ہوں، وہ اپنا نور عالم خان صاحب ہوں، وہ باسط بخاری صاحب ہوں، وہ کوئی شخصیت جتنی بھی اب تک منظر عام پر آئی ہیں، راجہ ریاض صاحب ہوں، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے۔ کسی نے نہیں کیا کہ اسی عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، انہوں نے کہا جی ہم اپنی مرضی سے ووٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو مرضی والا جڑا کام ہے نا وہ وچکار ہے نا، لیکن کیا کیا جائے خان صاحب کی جو ارد گرد مشیر ہیں ان کا، کہ وہ جناب اٹھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر یار مطلب ننگیاں گالاں کڑنی شروع کرتی ہیں پڑھ کے۔ میں تو حیران رہ گیا، وہ اپنا شہباز گل صاحب کو، اور میں اس اینکر کے بھی صدقے جاواں پائن دے کامران شاہی صاحب کے، اور اس پروڈیوسر کے بھی صدقے جاواں کہ انہیں وہ گالاں براہ راست آن ایئر جان دیتی ہیں، انہوں نے میوٹ ہی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کامران شاہی صاحب نے صبح کہا، وہ ایک انہوں نے اپنا وضاحت پیش کی، انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی اپنی، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں تو اس چکر میں تھا کہ سارا کچھ وہاں سے میوٹ ہو رہا ہے تو میں اس لیے آرام سے بیٹھا رہا، لیکن سر آواز تو جا رہی تھی نا، اگر کوئی بندہ آن ایئر کسی عام پروگرام میں، ریکارڈڈ پروگرام میں بھی وہ آپ گالیاں نکال رہا ہے، تو کامران شاہی صاحب بندہ کہتا ہے کہ یار کی کر رہے ہیں، دھیان کر بہو کی کر رہے ہیں، کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن آپ کامران شاہی صاحب تو ایسے مزے سے کرسی پہ جھوم رہے تھے، جھول رہے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں، تو گالیاں نکالنے پر آ گئے ہیں۔ شہباز گل صاحب نے بھی کہا ہے، اور یہ جو ہے اپنا فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی کہا ووٹ آپ کے باپ کا ہے، یعنی یہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کرنے پر آ گئے ہیں۔ تو پائن میں تم دساں یہ تے پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو سر ابتدا ہے،
وہ ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. بہو جی جڑے کام تسی ٹرے سو نا وہ یہی ہونا سی, اب بھی مزید ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ مطلب یہ چیزیں جس طرح سے عمران خان نے شروع کی تھی اور جن کے ساتھ مل کے کی تھی انہوں نے ہاتھ چک لیا. اب وہ جو طریقہ انہوں نے سکھایا تھا اپوزیشن کو کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یاد کرے نون لیگ کے ساتھ جو ہوا ہے, تو سر وہی کچھ اب رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے سر. پرانی فلم نوے پرنٹاں ریلیز ہو گئی ہے تے بھگتو سر, ٹھیک ہے. وہ ایک شعر ہے کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو خان صاحب اینڈ ہی ہوئے گا, دل کردا جے تے برداشت کر لو ورنہ پھر بھگتنا تے پینا ہی ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.